10 رمضان المبارک سیدہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے۔ آپ ام المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی پہلی زوجہ ہیں۔ تمام مسلمانوں کا اسی پر اجماع ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نفاست اور پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ساتھ 24 سال رہیں۔ وحی نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی۔ صاحبزادیوں میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ اور حضرت رقیہ اور 3 صاحبزادگان حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت طاہر پیدا ہوئے۔ تینوں صاحبزادے ظہور اسلام سے پہلے ہی وصال فرما گئے۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ حضرت خدیجہ سے ایک صاحبزادے حضرت قاسم اور دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ ہوئے۔ طیب اور طاہر حضرت عبداللہ ہی کا لقب ہے۔ ہجرت سے 3 سال قبل حضرت خدیجہ کا 10 رمضان المبارک میں وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر ملال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اتنے غمگین ہوئے کہ حضرت خدیجہ کے وصال کے سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال کہا گیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کی خاطر بے پناہ قربانیاں دیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے اپنی جان، مال، عزت ہر چیز کو قربان کر دیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محو عبادت تھے تو حضرت سیدہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی خدمت میں آ رہی تھی کہ ادھر اللہ کریم جل مجدہ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، قال سمعت ابا ہریرہ قال اتی جبریل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجۃ قد اتتک معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتک فقرا علیہ السلام من ربها عز وجل ومنی وبشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی خدمت میں آ رہی تھیں۔ ادھر رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ برتن ہے جس میں سالن اور کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام بھی دیجیے اور انہیں جنت کے اس گھر کی خوشخبری سنا دیں جو موتیوں سے بنا ہے، نہ اس میں شور ہے اور نہ کوئی تکلیف ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے خاص مکان رب کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ان کے مقام و مرتبے پر دال ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ساتھ وقت گزارا، 24 سال زندگی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، جس میں تن من دھن قربان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کافروں کی طرف سے جب بھی غمگین ہوتے تھے تو سیدہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حوصلہ دیتی تھی، آپ کی ہمت بندھاتی تھی، آپ کے غم کا مداوع کرتی تھی۔ تو اللہ کریم نے اس اخلاص اور اس محبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے یہ درجہ اور یہ مقام جو ہے وہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ ایک خاص گھر جنت میں ان کے لیے بنایا گیا جو موتیوں سے بنا ہے، اور ان کو پیغام دیا گیا، ان کو مبارکباد دی گئی۔ اور ایک روایت سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہے، وَعَنْ عَائِشَةَ قالت ما غرت على احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجۃ وما رأيتها ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدائق خدیجۃ
فیقول انہا کانت وکانت وکانت وکان علی منہا ولدن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی کسی زوجہ محترمہ کے بارے میں اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ الکبریٰ کے معاملے میں کیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات آپ بکری ذبح کیا کرتے، پھر اس کے ٹکڑے کرتے، پھر انہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ہاں بھیجتے تھے۔ کبھی کبھار میں آپ سے یوں عرض کرتی، گویا دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرماتے، وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، اور ان سے میری اولاد ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رشک کرتے ہوئے کہتی تھی کہ کیا ان کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ آپ جب بیٹھتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت میں ان کی تعریفیں کرتے تھے، ان کے واقعات بیان کرتے تھے، ان کی اخلاق بیان کرتے تھے، ان کی اچھائیاں بیان کرتے تھے، ان کی وفا بیان کرتے تھے، ان کی قربانیاں بیان کرتے تھے، اور پھر آخر پر یہ فرماتے تھے سیدہ کائنات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے مجھے اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث کے آخری الفاظ میں سیدہ خدیجہ کی خوبیوں کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اکثر آپ کی خوبیاں بیان فرمایا کرتے تھے، گویا کہ آپ فرماتے تھے کہ وہ بہت زیادہ تقوی والی تھی، روزہ دار تھیں، تہجد گزار تھیں، میری بڑی خدمت گزار تھیں، میری تنہائی کی مونس تھیں، میری غم گسار تھیں، میری مددگار تھیں، میری ساری اولاد انہی سے ہے۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ کیا شان ہے اس خاتون کی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اتنی تعریفیں کیا کرتے تھے، جن کی تعریف کرنے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوں تو اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہوگا۔ یقیناً انہیں یہ ساری عزت، یہ سارا شرف اور یہ سارا مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ساتھ انتہائی وفا کی وجہ سے ان کو نصیب ہوا۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار بننے کی، ان کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔